صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اس دین کی پیروی کریں، اس دین پر چلیں جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو آپ کے فطرت کے موافق ہے، ایسا دین جس میں ہر طرح کے مصالح اور منافع موجود ہے، اور ہر طرح کے مفاسد اور نقصانات سے اس دین نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں نصارہ پہ رد ہے، کیونکہ نصارہ کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا، انہوں نے ایک رنگ بنایا تھا جس کو عمودیہ کہتے تھے، اور یہ ایسا رنگ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نصارہ کے ہاں، یا اگر کوئی نصارہ کے دین میں داخل ہوتا، تو اس بچے کو جو نیا پیدا ہوا ہوتا، یا اس آدمی کو جو نصارہ کے دین میں نیا داخل ہوا ہوتا، اس کو اس رنگ میں نہلاتے اور پھر کہتے کہ یہ اب بالکل ہر طریقے سے صاف ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا ہے کہ یہ از خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور صحیح دین وہی ہے جو آپ کے فطرت کے موافق ہے اور جو انبیاء اور رسول لے کر آئیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کی نسبت جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اے میرے نبی، یہ اہل کتاب جو آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اور اہل کتاب اس لیے جھگڑتے تھے کہ اہل کتاب کا معنی یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اہل کتاب میں سے آئے ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ پہلا دین ہے، اور جس دین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعوت دیتے ہیں یہ ایک نیا دین ہے، تو اس لیے زیادہ انبیاء ہم میں آئے ہیں، ہمارا دین پرانا دین ہے، تو ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ایک انسان کی سچائی اور حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان میں انبیاء کتنے زیادہ آئے ہیں، یا مثال کے طور پہ ان کا دین کتنا پرانا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ادیان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اور توحید کے ساتھ عبادت کرے، اور یہی کام جو ہے یہ مسلمان کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں جو طریقہ انبیاء علیہم الصلاۃ بتا کر گئے تھے۔ تو پھر اہل کتاب کو نہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرے یا مسلمانوں کو غلط سمجھے، بلکہ مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ در حقیقت وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ بتا کر گئے ہیں، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اہل کتاب کو مسلمانوں کے موافقت کرنی چاہیے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ ان پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کا ماننا یہ تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کے اولاد یہ سب یہودیت یا نصرانیت کے راستے پر چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کتنے جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ یہودیت اور نصرانیت جس طریقے سے آپ لوگ پیش کرتے ہیں اس سے تو انبیاء علیہم الصلاۃ پہلے گزر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان نے تو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہودیت کی دعوت انہوں نے دی ہو یا نصرانیت کی دعوت انہوں نے دی ہو۔ تو آپ انبیاء علیہم الصلاۃ کی طرف جس چیز کی نسبت کرتے ہیں یہ چیز بہت بعد میں وجود میں آئی ہے،
اور انبیاء علیہم بہت پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ آپ جھوٹے ہیں، اور آپ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی گواہی آپ کے پاس ہے جسے آپ جانتے ہیں اور جان بوجھ کے آپ اس سے انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے نہ یہودیت کی دعوت دی ہے لوگوں کو، نہ نصرانیت کی دعوت دی ہے، بلکہ اسلام کی دعوت وہ دیتے رہے۔ اور آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ یہودی تھے، نعوذ باللہ، یا نصرانی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، آپ کو آپ کے ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ظاہر مثال یہ ہے جیسے کہ اس زمانے میں کوئی آدمی کہے نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام احناف تھے مثلا، یا کہے کہ صحابہ کرام شوافع تھے مثلا، یا کہیں کہ وہ مالکی تھے، حالانکہ صحابہ کرام بہت پہلے گزر چکے ہیں اور یہ مذاہب تو بعد میں وجود میں آئے، تو اس انسان کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جو کہے کہ صحابہ کرام مثال کے طور پہ احناف تھے مثلا یا شوافع تھے مثلا، اور یہود اور نصارہ اسی طرح بات کر رہے تھے، کہتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ یہودی یا نصرانے تھے، حالانکہ یہ جو اصطلاح ہے یہ بہت بعد میں وجود میں آئی ہے یہ اصطلاح، اور انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ان کے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو اس چیز پر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ میرے آباء اور اجداد اچھے لوگ گزرے ہیں تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، کل قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے بڑے جیسے بھی گزرے ہوں، اگر اچھے گزرے ہو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور اگر برے گزرے ہو تو ان کے گناہ کے بارے میں ان سے ہی پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، رسولوں کے راستے پہ آپ نے چلنا ہے، تب جا کے آپ کامیابی پائیں گے۔